ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ مالک سبحانہ و تعالیٰ کے بندو، اس رب کا بڑا فضل، بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ موقع مہیا کیا۔ اس رب کا بڑا فضل ہے کہ اس نے قرآن کو محفوظ رکھا، شریعت کو محفوظ رکھا اور ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ سورہ آل عمران کی 85 نمبر آیت پڑھی گئی ہے اور اس میں دین کا ذکر ہے۔ فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی اور دین چاہے گا، اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بڑا نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ لفظ دین قرآن مجید میں کل 4 معنوں میں آیا ہے اور لفظ دین کا ایک مطلب ہے اقتدار اعلیٰ، بے پناہ طاقت، اور دوسرا معنی ہے عبادت، بندگی، دوسرے کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اور تیسرا معنی ہے قانون، ضابطہ اور نظام، اور چوتھا معنی ہے بدلہ یا انعام یا سزا۔ تو اصل میں یہ چاروں ہی معنی قرآن مجید سے مراد لیے گئے ہیں۔ دین کا مطلب جب اقتدار اعلیٰ اور قوت قاہرہ ہو تو یہ دین اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے، اور جب اس دین کے مطابق لوگ رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، مطیع ہو جائیں اور اس کی بندگی کرنے لگ جائیں، اطاعت گزار بن جائیں، تو پھر یہ لوگوں کا دین ہو سکتا ہے۔ اور اس دین کے جس قدر تقاضے ہیں، جس قدر اصول ہیں، جس قدر تفصیل ہے، اس کا نام قانون ہے اور نظام ہے۔ اور پھر اس دین کے سلسلے میں انسان کا جو بھی رویہ ہے، اس کے نتیجے میں انسان کو حشر میں جو بدلہ ملے گا اس کو بھی دین کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو دین کے معنی ہیں دوسرے کو اپنی مرضی کا تابع کر دینا، دوسرے پر غلبہ پا لینا، اس کو اپنے حکم کا تابع بنا دینا۔ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ قرآن مجید میں اور اصطلاح میں اور لفظاً اس کا استعمال حدیث میں یوں آیا ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس پر غلبہ پا لیا اور نفس کو اس نے اپنے تابع کر لیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنے نفس کے تابع ہو جاتا اور وہ نفس اس کو گھسیٹتا اور جگہ جگہ لے جاتا، دنیا کی ہر برائی وہ کرتا، معاصی میں وہ حصہ لیتا۔ تو یہ لفظ دانا یہاں استعمال ہوا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس پہ غلبہ پا لیا۔ تو دین کا مطلب غلبہ پانا ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں پہ پا لیتا ہے اپنی شریعت اور اپنے دین کے ذریعے سے۔ پھر دین کا جو دوسرا مطلب ہے کہ اس کے نتیجے میں رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اطاعت کرنا، اس کے سامنے مجبور محض ہونا، مطیع ہو جانا۔ یہ بھی قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ ایک جگہ چیلنج دیتے ہیں، اور ایسا کوئی چیلنج ہے اور ایسی کوئی للکار سی للکار ہے کہ بڑے بڑے لوگ اس للکار کا جواب آج تک دے نہ پائے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے وَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق میں آ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور اس وقت تم خود بھی اپنا حال دیکھ رہے ہوتے ہو، اور جو قرب و جوار میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی تمہارا حال دیکھ رہے ہوتے ہیں نزع کے وقت۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْكُمْ، اور ہم اس وقت آپ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہمیں۔ اگلی بات ہے وَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ،
اگر تم واقعی کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیے ہوتے اور اس رب سبحانہ و تعالیٰ کی اس سنت قاہرہ کے سامنے تم مجبور نہ ہوتے کہ وہ ہر ایک پر غلبہ پا لیتا ہے اور موت کا علاج آج تک کوئی بڑے سے بڑا اور بڑی سے بڑی حکومت بھی تلاش نہ کر پائی ہے، تو مدین ہوتا ہے وہ کہ جس کو مطیع بنا لیا جائے. جو مطیع بن جائے وہ ایماندار ہوتا ہے. اگر تم واقعی غیر مدین ہو، غیر مطیع ہو اور رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اس کی سنتوں کے سامنے تم اگر جھکنے والے نہیں ہو مجبوراً، اور خاص کر یہ جو موت کی، جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی جو موت دینے کی سنت ہے، اس کے سامنے اگر فی الواقع تم اگر سر تسلیم خم کرنے والے نہیں ہو، ترجعونہا، تو یہ روح جو اب اڑنے جا رہی ہے، نکلنے جا رہی ہے، اس کو واپس لا کے دیکھو. کتنا بڑا چیلنج ہے اور کتنا بڑی للکار ہے، اور کس قدر انسان کو پکارا گیا ہے کہ فی الواقع اگر تم کسی نظام کے تابع نہیں ہو، اور فی الواقع اگر تم کسی قانون کے تابع نہیں ہو، اور فی الواقع اگر کوئی بیلاگ ہاتھ تم پر نہیں ہے، تو اب یہ جو روح کا مسئلہ ہے، اب روح جو نکلنے جا رہی ہے، اس کو روک کے دکھو، اس کو روک کر دکھاؤ. اور یہ تو اس کی ایک لفظی توجیہ تھی. رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندو، عملاً یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، دین اسلام، اس میں اس رب سبحانہ و تعالیٰ کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، اس کی بیلاگ بادشاہت ہے، قوت طاقت ہے، وہ فی الواقع ہے. کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، اور جو تسلیم کر لے، اس کی جو طاقت اور قوت اور اس کی اطاعت ہے، اس کے جو تابع ہو جاتا ہے، اس کی بندگی کرنے لگتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین تو دنیا میں بہت ہیں. اکثر و بیشتر لوگ دوسرے کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. مولوی چلا رہے ہیں، پیر چلا رہے ہیں، اور دھڑا دھڑ چلا رہے ہیں، اور ٹیکنیک یہ کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں رب سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی لے لیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر اپنی تقاریر کی ابتدا اس کی آیات کی تلاوت سے کر لیتے ہیں. اس کے بعد اکثر و بیشتر معاملہ ان کا اپنا ذاتی ہوتا ہے، ذات کا ہوتا ہے. اس میں وہ اپنے پیٹ کا تحفظ رکھتے ہیں. باقی قرآن جیت کہتا ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کا ہر دور میں دین ایک ہی رہا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ہی دین لے کر کے آتے رہے. اور فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، جو پہلے رسول تھے جن کو ایک منظم شرک کا پالا پڑا ہے، منظم شرک کو انہوں نے فیس کیا ہے، وہ ایسے تھے کہ ان کو جو ہم نے دین دیا تھا، والذی اوحینا الیک، اور یہی دین ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف. اس دین کی ابتدا اصل میں وحی ہوتی ہے. وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور یہی دین تھا کہ جو ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. اور وہ یہ دین تھا کہ ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرنا ہے. اس دین کو قائم کرنا ہے اپنی دنیا میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے اجسام پر، اپنے گھروں میں، اپنے دفاتر میں، اور اپنے اجتماعی پروگرامات میں، انفرادی پروگرامات میں. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہیں ڈالنا ہے. لفظ فرقہ یفرق تفریقا، جب کہا جاتا ہے کہ کپڑے کے تاجر نے کپڑا پھاڑا تو لفظ کہا جاتا ہے اس نے فرقہ، کماش، اس نے کپڑا پھاڑ دیا ہے، اس نے کپڑا پھاڑ دیا ہے، یعنی تقسیم کر دیا ہے. دو یا دو سے زائد حصوں میں وہ تقسیم کر بیٹھا ہے. اسی طرح یہ حکم ہے کہ دین کو من و ان، سارے کے سارے دین کو قائم رکھنا ہے اور اس کو تقسیم نہیں کرنا ہے کہ کچھ بندگی تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی اور کچھ بندگی کسی مولوی کی یا مولویوں کے ایک مجموعہ کی، یا کچھ بندگی پیروں کی یا پیروں کے ایک مجموعہ کی. تو انبیاء علیہ السلام میں سے چند کا ذکر کیا گیا ہے، اور چند کا ذکر کر کے اصل میں سارے مراد لیے گئے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، نوح علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا، اور وہ دین اطاعت تھا، اور ایک مکمل ضابطہ حیات تھا، مکمل ضابطہ بندگی تھا، زندگی گزارنے کا ایک بہترین قانون اور بہترین راہ تھا، وہ ان کو دیا گیا تھا. اور وہی دین جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم، اور ابراہیم کو بھی یہی دین دیا گیا تھا. موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، سب انبیاء علیہ السلام کو یہی دین دیا گیا تھا. اور وہ یہ دین تھا کہ اس کو پورے دین کو تسلیم کرنا ہے، اور پورے کا پورا اس کے احاطہ میں آ جانا ہے، اور کافتاً اس کے اندر شامل ہو جانا ہے.
اور اس میں تفرقہ بازی نہ کرنی ہے۔ یہ دین رب سبحانہ و تعالیٰ کا اصل میں فطری بھی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے گروہ آئے ہیں، بڑے بڑے فرقے اٹھے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں آئی ہیں، بڑے بڑے انہوں نے نظام بنائے ہیں، لیکن وہ بالآخر ناکام رہے ہیں، اس لیے کہ فطری دین پر وہ نہ ہوتے تھے۔ کچھ باتیں رب سبحانہ و تعالیٰ کی مان لیتے تھے، کچھ اپنے پیروں کی مانتے، اپنے مولویوں کی مانتے، کچھ اپنے اکابر کی مانتے، اور کچھ اجتہاد کے نام پر اپنے فقہا کی مان لیتے تھے، اور مان بھی رہے ہیں۔ آج بھی بڑے بڑے راستے لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے گروہ اس راستے پر چل رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کوئی انقلاب برپا کریں گے، کوئی تبدیلی لا کے رکھیں گے۔ اور تبدیلی تو کیا لانی تھی، اصل میں تقسیم ہوئے ہیں، اور یہ کہ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑے استعمار نے ایک بہت دوسرے بڑے استعمار کے خلاف ان کو استعمال کر لیا ہے، اور اپنا مقصد اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اب ان کو استعمال کرنے کے بعد ان کے پیچھے دہشت گردی کا ٹھپا بھی لگا دیا ہے، اور اس وقت اس کے نزدیک ان کا خون بہا اسے معاف ہے۔ ایماندار اتنا بیوقوف، جاہل اور دوسروں کے سامنے یوں چلنے والا نہیں ہوتا جیسے سدھایا ہوا گدھا جو ہے یا سدھایا ہوا جانور کسی دوسرے کے ساتھ چلتا ہے۔ ایماندار اپنی کتاب کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف آئی ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کس کے لیے کیا کام کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، کیا صورت بننی چاہیے۔ یہ دین فطری ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے اپنے چہرے کو یکسو کر لو اس دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے، اور وہ فطرت کا دین ہے کہ اسی پر انسان کو بنایا گیا ہے۔ انسان کا سانچہ کچھ اس طرح ڈھایا گیا ہے، اس طرح اس کو بنایا گیا ہے کہ وہ بالکل اس کی فطرت، دین کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہ دین مکمل طور پر اگر اس کے اندر ہو، اور یہ اگر دین کے مطابق مکمل ہو، تو پھر راست پر رہ سکتا ہے، اور پھر راست باز رہ سکتا ہے، اور پھر رب سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نافع بندہ بن کے دنیا میں رہ سکتا ہے۔ فاقم وجہک للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، فطرت اللہ سے مراد دین اسلام۔ اپنے آپ کو یکسو کر لو، رب سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جاؤ، اور یک رخے ہو جاؤ، دین کے مطابق یک رخے ہو جاؤ۔ یہ دین فطرت ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، فطرت میں تبدیلی آ نہیں سکتی۔ اگر آ سکتی ہوتی تو اس دنیا میں 80 کروڑ کے قریب جو ہے وہ گروہ موجود ہیں، کلمہ گروہ موجود ہیں کہ جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی بات بھی کچھ مانتے ہیں اور اپنے مولویوں کی بھی بات بھی مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کے مقابلے میں بھی اجتہاد کرنے کے مجرم وہ ہو چکے ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مقابلے میں وہ اجتہاد کر کے اپنا دین لانچ کر چکے ہیں، اور ایک نہیں بہت سے لانچ کر چکے ہیں، اور وہ ایک کا دکا نہیں ہے، 80 90 کروڑ سے اوپر ہیں، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہیں اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ غیر فطری دین پر ہیں۔ رب سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی فطری دین پر رکھی ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی فطرت میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اس نے کامیابی دین اسلام میں رکھی ہے تو انسان کو کسی فرقے میں کامیابی مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کو کسی کفر کے کسی نظام میں اس کو کامیابی مل جائے، یکسوئی حاصل ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ بڑا سیدھا راستہ ہے، بے تکلف ہے، اس کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے۔ اس کے اندر سارے کے سارے انسان رب سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ کسی انسان کو یوں نہیں کہا جاتا کہ وہ کسی انسان کے سامنے مجبور محض ہو جائے، اس کا بندہ بن جائے۔ رب کے بندے بننا سب پر واجب ہے، انبیاء اور رسل، ان کے صحابہ کرام، اور جو ان کے جتنے قریب ہوں، سب پر یہ واجب ہے کہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بنے، اور وہی یہی اسی دین کا مطمع نظر ہے۔ قل سیروا فی الارض، اے نبی ان کو چیلنج دے دو کہ زمین میں چلو پھرو، جہاں جہاں اجتماعی عذاب آیا ہے وہ جگہوں کھنڈرات کو جا کے دیکھو، اور ان کو سٹڈی کرو، ان کو دیکھو بھالو۔ اور کسی بھی قوم کو جانچنے کا جو بہترین طریقہ آج کی سائنس بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس قوم کے رہنے کی جو جگہ ہیں اور اس قوم کے جہاں کھنڈرات پائے جاتے ہیں وہاں جا کے ان کا مطالعہ کیا جائے کہ وہ کیا تھے، کس طرح کے لوگ تھے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا، جا کے دیکھو، مدائن صالح دیکھو، شعیب علیہ السلام کی قوم جہاں تباہ ہوئی تھی وہ جگہ بھی دیکھنے کی ہے، دیکھی جا سکتی ہے، سعودیہ میں، عرب میں موجود ہے۔ اور بھی انبیاء علیہ السلام جن کی قوموں پر عذاب آیا ہے
ان کے کھنڈرات کو جا کر کے دیکھ لو، کانا اکثرہم مشرکین، ان پر عذاب ہونے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان میں ایک بہت بڑی اکثریت رب سبحانہ و تعالیٰ کی مشرک ہو گئی تھی۔ فاقم وجہک للدین القیم، اور پھر یہ ہے کہ اے نبی کی اطاعت کرنے والوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی کی اطاعت بھی اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے قرآن کی بہترین آیت کے مطابق۔ فمن یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے نبی کا حکم مانا، نبی کی اطاعت کی، گویا اللہ ہی کی اطاعت اس نے کی، کہ اس لیے کہ نبی اللہ کے حکم سے آئے ہیں۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندوں کہا گیا کہ فاقم وجہک للدین القیم، تو اپنے چہرے کو دین فطرت اور سیدھے سادے بے تکلف دین کی طرف اپنے آپ کو لگا دو۔ من قبل ان یأتی یوم، اس دن کے آئے سے پہلے پہلے، لا مرد لہ من اللہ، کہ اس دن کوئی اس دین کو آنے سے ٹال نہ پائے گا، اس دن کو کوئی ملتوی کر نہ پائے گا، لمحہ بھر اس کو ملتوی نہیں کر سکے گا، اور اس دن کو ٹال نہیں پائے گا، اور اس دن کی جو ہولناکی ہے اس سے وہ کوئی بچ نہیں پائے گا، اور اس دن میں جو بے لاکھ فیصلے ہونے جا رہے ہیں، ان فیصلوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں کوئی اپیل نہ کر پائے گا۔ تو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے سیدھے سادے دین پر چلو، بڑا سیدھا دین ہے، 5 وقتہ صلات ہے، سال میں ایک دفعہ ماہ سیام ہے، اور استطاعت کے مطابق زکوٰۃ ہے، استطاعت کے مطابق حج ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی فطری کتاب ہے، جس کو ہر دور میں بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی سمجھ کے بتایا ہے، اور بالکل غیر پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اس کو اسی طرح اسی یکسانیت کے ساتھ سمجھ کے بتایا ہے۔ فطری کتاب ہے، اور وہ اگر اس دین کی بنیاد ہے تو اسی اعتبار سے دین بھی جو ہے فطری ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں، تو دین سیدھا سادہ ہے، اس کو دین قیم اسی لیے کہا گیا کہ سیدھا سادہ دین ہے، اور کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف دین اسلام ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہا جاتا ہے یہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، کہ جس دن یہ نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ آج کفار تم سے مایوس ہو چکے، تمہارے دین کو تباہ و برباد کرنے سے بالکل مایوس ہو چکے، اس کی تحریف کرنے سے بھی مایوس ہو چکے، اس کتاب کو نہ مٹا پائیں گے، اس کی شریعت کو نہ مٹا پائیں گے۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثے ہوں گے لیکن یہ شریعت پھر بھی باقی رہے گی، یہ کتاب پھر بھی باقی رہے گی۔ اس لیے کفار آپ کے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ جس دین سے وہ مایوس ہو چکے ہیں، فی الواقع وہ کتنی بڑی طاقت والا دین ہے، وہ اتنے ماننے والوں کو کتنی بڑی طاقت دے سکتا ہے، اور ان کو کتنی بڑی عظمت دے سکتا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، تو اب ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ڈرنا ہم سے ہے۔ رب سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے ڈرنا ہے، سارے کا سارا خوف صرف مجھ سے کھانا ہے، اور خوف بھی اس لیے کھانا ہے کہ اس کے خوف کی بنیاد پر اس کی بغاوت نہیں کرنی اور اس کی حکم و دولی نہیں کرنی ہے اس بنیاد پر۔ تو اگلی آیت جو ہے اسی آیت کا جو ٹکڑا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور سب سے بڑی نعمت ایک انسان کے لیے، رب سبحانہ و تعالیٰ کے نمک حلال بندے کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ دین خالص ہے، اور پورے کا پورا من و عن دین ہے، بغیر کسی تحریف کے دین، جو دین اسلام آج کے دور میں موجود ہے۔ ہم نے نعمت پوری کر دی ہے تم پر۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے۔ اس لیے رب سبحانہ و تعالیٰ کے دین میں ہم پورے کے پورے شامل ہو کر، پورے کے پورے داخل ہو کر رب سبحانہ و تعالیٰ کی بے پناہ جنتوں کے وارث بننے کی کوشش کرو۔ کفار تم سے مایوس ہو چکے، وہ تمہارے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تمہارا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر اس وقت بگاڑیں گے جب تم رب کے باغی ہو جاؤ گے، اس وقت بگاڑیں گے جب تم اس دین پر نہ رہو گے، اس وقت بگاڑیں گے جب تم اس دین کے مقابلے میں، رب سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے اکابر اور اپنے ملاؤں کے جو عظمت ہے اس کے قائل ہو جاؤ گے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندو، روئے زمین پر جتنی گدیاں ہیں، جتنے مولوی ہیں، ہر مولوی اور ہر پیر اپنے آپ کو وحدہ لا شریک گردانتا ہے۔ ہر مولوی اور ہر پیر اپنے آپ کو، کوئی پیر کسی زندگی میں اپنے کسی دوسرے کو، خواہ وہ اس کا کتنا عزیز بیٹا ہی ہو، وہ اپنی گدی کے قریب نہیں آنے دیتا ہے۔ کوئی کسی مدرسے کا محترم یہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں، اس کی موجودگی میں کوئی یہ سوچ لے کہ کسی ایک آدھ دن کے لیے وہ مدرسے کی محترم شپ جو ہے وہ چلا سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اصل میں جھوٹے خدا ہیں، اپنے آپ کو وحدہ لا شریک بنائے بیٹھے ہیں، اور
رب سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس جانے میں تمہارے لیے بڑے نقصانات ہیں. غیر فطری راہ پر رہو گے. کوئی کسی طریقے پر چلائے گا, کوئی کسی طریقے پر چلائے گا, کوئی کسی طریقے پر چلائے گا, اور کوئی کہے گا فلاں کے حوالہ بندگی سے نکل کے ہمارے پاس آ جاؤ. اور تم پھر ایسا کرو گے, ایک نیا اصول لاؤ گے, بالکل وہ جو مردہ ذہنوں کا ہوتا ہے کہ اچھا سب کو کر دو, سب کو دے دو, کسی کی بات تو وہ مان نہیں لے گا. گویا اس نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ اگر اس کی جنت کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شافعی, مالکی, بٹالوی سارے مل کے اگر نہ بھریں گے تو پھر وہ مجبور محض ہو جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ سب کی خدمت کرتے جاؤ, وہ کسی نہ کسی کی بات تو مان لے گا. تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندو, مولوی کا دین جو ہے وہ غیر مقبول دین ہے, اس کو قبول نہ کیا جانا چاہیے. اس کے دین پر وہ سیدھا جہنم کا طرف لے جانے والا. روئے زمین پر دنیا میں سب سے گھٹیا لوگ جو مذہبی دنیا کے ہیں وہ بر صغیر پاک و ہند میں پائے جاتے. دیکھیں مکے کا مشرک, اس کو پانی جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی قیمتی چیز تھی, اور اس کی زمین جو ہے وہ بالکل بنجر تھی, اس میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا. پھر بھی وہ زیادہ سے زیادہ جو اس نے کیا ہے یہی کہا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم ان کی عبادت کرتے اس لیے ہیں کہ یہ ہم کچھ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں, اللہ کے ہمیں کچھ. ان کا فیصلہ ہے یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے جو انہوں نے راستہ اپنایا ہے وہ غلط راستہ ہے. اور بر صغیر پاک و ہند کا ملا اور بر صغیر پاک و ہند کا متھی اور جو کلمہ گو ہے وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہی نہیں ہے. وہ ان کا قرب چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ میری ان تک اور ان کی اس تک. وہ ان کا قرب چاہ رہا ہے, وہ ان کے جسم کے ایک ایک حصے کی پوجا کر رہا ہے. دنیا میں بڑے بڑے گمراہ لوگ رہے ہیں, بڑے بڑے گمراہ لوگ رہے ہیں. اکثر و بیشتر ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے لوگ مولوی ایسے ہیں کہ وہ انبیاء کی قبیل کے لوگوں کو جس کو چاہیں باپ کو بیٹا, بیٹے کو باپ بنا دیں, ماں کو بہو بنا دیں. ماں کو کیا بنا دیں؟ احمد رضا خان نے ہدایت بخشش نامی شعری مجموعے میں کیا کہا ہے؟ ان کی نبوت, ان کی ابوت. نبوت ساری کی ساری نبوت کے مالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ساری انسانیت کے ابو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے. ام البشر حوا جو ہیں انہی کے بیٹے آدم معاذ اللہ کی کیا ہے؟ وہ دلہن ہے. اتنا بڑا مولوی روئے زمین پر کٹیا نہیں پایا گیا. روئے زمین پر جو باپ کو بیٹا, بیٹے کو باپ بنائے اور ماں کو بہو بنا لے. اتنے بڑے گمراہ انسان کا تصور آپ کر سکتے ہیں؟ اتنے بڑے گمراہ انسان کا آپ تصور صرف بر صغیر پاک و ہند میں کر سکتے ہیں. یہ جو گمراہ دنیا کی تاریخ ساری کی ساری اگر تلاش کر لی جائے تو اتنی گھٹیا بات جو ہے وہ دنیا میں کسی انسان سے ثابت نہیں. اتنی گھٹیا بات دنیا میں کسی انسان سے ثابت نہیں. تو اس لیے کہ جائز کہ ان کی کتب کے جو اتنے اوراق کھولے جائیں اور اتنے معاملات ان کے بتائے جائیں. شاہ ولی اللہ صاحب نے یہ جو بر صغیر کا مولوی ہے یہ جب چاہے اپنے آپ کو کچھ بنا لے, اپنے آپ کو دولہا بنا لے, اس رب سبحانہ تعالیٰ کو دلہن بنا لے. انفاس العارفین پڑھ لیں. شاہ ولی اللہ, شاہ کہنا بھی شاہوں کی توہین ہے اور ولی اللہ کہنا ولیوں کی توہین اور اللہ کی توہین تو ہے ہی. انفاس العارفین میں کیا لکھا؟ آج رات خواب میں اپنے آپ کو دولہے کی شکل میں دیکھا ہے اور اس رب سبحانہ و تعالیٰ کو دلہن کی شکل میں دیکھا ہے. مولوی کا دین اپنانے والا دنیا میں ناکام, آخرت میں ناکام. آخری 80 کروڑ انسانیت ہے, بلکہ 1.5 ارب انسانیت ہے. دنیا کا 87% تیل ان کے پاس ہے, 95% گیس کے ذخائر ان کے پاس ہیں, سونا بہت ان کے پاس ہے, چاندی ان کے پاس ہے, بہترین دانتیں ان کے پاس ہیں, زمین کے بہترین خطے ان کے پاس ہیں. ایسے ایسے خطے ہیں جہاں سال میں 4 موسم ہوتے ہیں, جیسے یہ ملک ہے پاکستان. لیکن اس کے باوجود ان کے گھٹیا ہونے کا چرچا دنیا میں پایا جاتا ہے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی جو سلوار اور قمیض کو اس کو بھی کوئی عظیم آدمی سمجھتا ہو. پورے یورپ اور پورے امریکہ میں بلیک پاکیز کیا ہے جی؟ بلیک پاکیز. اور عرب میں بھی جو ان کے لیے نام ہیں وہ بھی مختلف ہیں, اگرچہ کہ وہ بھی جو ہے کلمہ گو ہی ہیں, یہ بھی ہیں, لیکن انہوں نے بھی ان کے لیے جو نام رکھے ہیں وہ بھی بڑے شرمندہ کرنے والے نام ہیں.
تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندو، اس رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دین صرف ایک ہے، اور وہ دین اسلام ہے، فرقے دین نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، کبھی وہ اس دنیا کی بات کرتا ہے، کبھی آخرت کی بات کرتا ہے۔ حشر میں جس دین کے عوض تمہیں بدلے ملیں گے وہ یہی دینہم الحق، سچا دین ہے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ حق مبین، واضح حق جو ہے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ واضح حق کون ہے؟ الحق کون ہے؟ یہاں ان الحق کہنے والا انسان، اپنے آپ کو حق کہنے والا انسان، اس کے کفر پر بر صغیر پاک و انت کے سارے فرقے متفق نہ ہیں، بلکہ سارے اس پر متفق ہیں کہ وہ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی تھا۔ اصل میں وہ کوئی بڑا آدمی تھا، اس کی بات کو سمجھا نہیں گیا، اور اس کو جلانے والے جو ہے اس کی بات کو سمجھ نہیں پائے۔ چیز تو وہ کوئی بہت بڑی تھی اس دنیا کی۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، حشر میں جس دین کے عوض بدلے ملنے جا رہے ہیں، جس دین کے عوض انسان کو جہنم ملے گی، یا جس دین کے پر چلنے کے بعد انسان کو جنت ملے گی، یا جس دین سے بے اتنائی برتنے کی بنیاد پر انسان کو جہنم ملے گی، وہ دین حق ہے، دینہم الحق۔ اور وہیں اسی دن ان کو پتہ چلنے جا رہا ہے کہ ان اللہ هو الحق المبین، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سراپا حق ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ اصلاً حق وہ ہیں اور واضح حق ہے، اسی دن انسانوں کو پتہ چلنے جائے گا، وہیں پر پتہ چلے گا۔ ومن احسن دینا، اس سے بہترین دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر تسلیم خم کر لیا اللہ کے سامنے اور کہہ دیا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی گزارنی ہے، رب سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ ایک پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائے، ساری دنیا اپنی جگہ سے ٹل جائے، لیکن رب سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم بھی نہیں توڑنا ہے۔ یہ جس کا فیصلہ ہو، ومن احسن دینا، اس سے بہترین دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن، کہ اس نے اللہ کے سامنے سر اطاعت جھکا لیا، سر تسلیم خم کر لیا، وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو گیا، اور وہ محسن، وہ کیا ہے؟ وہ احسان کے درجے پر ہے۔ اور احسان کی حدیث میں تعریف کیا ہے؟ احسان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی عبادت یوں کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ بات نہ ہو کہ تمہارا یہاں تک اگر معیار نہ پہنچے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے، تو فإنہ یراک، یہ تو تمہیں یقین اعتقاد ہونا چاہیے کہ وہ ہر لمحے، ہر جگہ سے، ہر اوقات میں وہ دیکھ رہا ہے، اور پوری اپنی جو کمال کی صفات ہیں، جاننے کی اور علم کی صفات، ان کی بنیاد پر وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ومن احسن دینا، اس سے بہترین دین کس کا ہوگا؟ جو احسان کی روش اپناتے ہوئے رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر اطاعت جھکا دے، رب کا بندہ بن جائے، دنیا ٹل جائے، دنیا کا قانون سارے کا سارا حرکت میں آ جائے، دنیا کی ساری طاقتیں اس سے رب سبحانہ و تعالیٰ کی دین کا ایک حکم نہ توڑوا سکے، اور وہ احسان کے بدلے پر وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین اور بے لاگ عبادت کرنے والا ہو۔ اس رب کے سامنے مالک سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بندگی اس کی کر کے اس کے سامنے دعا رکھنے والا ہو، حاجات اسی کے پاس رکھنے والا ہو، اسی کے سامنے گڑ گڑا کر اس سے معافیاں مانگنے والا ہو، اور تقوی کا مظاہرہ کرنے والا ہو، اس سے بہترین دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندہ۔ افغیر دین اللہ یبغون، اچھا اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتے ہیں، اور اس میں نئے اس میں طریقے اپنا لیے ہیں، اور قرآن کے ایک ایک حکم کو انہوں نے ٹال رکھا ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کے سارے دین کو تجارت بنا کے رکھ دیا ہے۔ مسجد کا بنانا تجارت، صلاۃ تجارت، قرآن تجارت، ہر چیز، تفسیر تجارت، حدیث تجارت، تقریر تجارت، سب کچھ تجارت کر سکتے، سب کچھ تجارت بنا چکا۔ یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا دین نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا دار جنہوں نے رب سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو بیچ کے کھا لیا، سچی بات ہے روئے زمین کے یہ مغلوب ترین لوگ ہیں۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں، جو مالک نے کہہ دیا کہ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ کوئی اور دین یہ چاہتے ہیں، اور فرقے چاہتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، حالانکہ امر واقعہ یہ ہے کہ اس رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہر ایک نے سر اطاعت جھکایا ہوا ہے، سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، طوعاً وکرہا، خوشی سے یا جینا چاہتے ہوئے، اسی کے سامنے اس نے سر اطاعت جھکایا ہوا ہے، سر تسلیم خم کیا ہوا ہے۔ یہ جو زبان
حق کے خلاف اکثر و بیشتر بولتی ہے، یہ بھی ایک قانون اور قاعدے کے مطابق ہے، قاعدے کے تابع ہے۔ یہ جو رب سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب روح حلق میں آتی ہے ترجعونہا ان کنتم صادقین، اس کو ذرا واپس لا کے دکھاؤ۔ یہ ابھی نکلی بھی نہیں ہے منہ سے، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہیں ٹکا کے دکھاؤ۔ اب جب کہ حلق میں آ گئی ہے، اس کو اپنے سارے جسم میں داخل کر کے دکھا دو۔ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ یہ جو اپنی سنت قائرہ ہے، اس کی سنت قائرہ کا پابند مولوی بھی ہے، پیر بھی ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا دھیریہ بھی ہے، دنیا میں بڑے سے بڑا کافر بھی ہے، بڑا مشرک بھی ہے، بڑا باغی بھی ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کا چیلنج ہر ایک کے لیے ہے، ترجعونہا، اس کو روک کے دکھاؤ، اس کو موڑ کے دکھاؤ، اس کو کھینچ کے دکھاؤ، اور اپنی جو قوت قاہرہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو نہ جانے دو۔ دنیا کے جو پلان ہیں، جو کچھ رہ گئے ان کو پورے کر کے آؤ، اپنی مرضی سے آؤ، کر کے دکھاؤ۔ اگر تم کسی کے تابع نہیں ہو، اگر اکثر و بیشتر معاملات میں تم کسی کے تابع نہیں ہو، اور اس دنیا کے بھی اکثر معاملات میں تم کسی کے چار و ناچار اس کے تابع نہیں ہو، لیکن جن معاملات میں تمہیں اختیار دیا گیا ہے وہاں تم رب سبحانہ و تعالیٰ کے باغی ہو، اور اس کے قانون سے بھی تم بغاوت کر چکے ہو، اور اس راہ سے تمہیں مولوی اور پیر نے ہٹا کے رکھ دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اللہ کے دین اسلام کے علاوہ جو بھی کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ حشر میں ایسا ہوگا بڑا خسارہ پانے والا ہوگا۔ وَهُوَ الْحَيُّ، وہ زندہ ہے، بس ایک وہ زندہ ہے، باقی ہر ایک کے گلے میں موت پڑی ہوئی ہے۔ بس ایک وہ ایسا ہے کہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ زندہ ہے، اور فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو یوں پکارو کہ دین سارے کا سارا اسی کے لیے خالص کر دو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، یہ کتاب حق کے ساتھ ہم نے تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب کی دعوت کا لب لباب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کی جائے، اسے یوں پکارا جائے کہ مخلصین لہ الدین، دین سارے کا سارا اسی کے لیے خالص ہو جائے، پورے کا پورا من و ان، جیسے انبیاء علیہ السلام نے لایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا، جس طرح قرآن سے ثابت ہے، اس طرح صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اس طرح من و ان اس کو تسلیم کر لیا جائے، اسی طرح مان لیا جائے، خالص مان لیا جائے۔ الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو کہ اللہ کے لیے خالص دین ہی ہے۔ اس کو بریلویت نہ چاہیے، دیوبندیت اس کو نہ چاہیے، اور اس کو حنفیت، مالکیت، شافعیت، اہل حدیثیت نہ اس کو چاہیے، اور اس کو یہ کمبینیشن ہے اور یہ جو ملاوٹ ہے یہ اس کو مالک سبحانہ و تعالیٰ کو برداشت نہ ہے۔ وہ اس لیے برداشت اس کو نہیں ہے کہ یہ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کے اسے پسند نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کا رب بن جائے تو یہ انسانیت کی بہت بڑی توہین بھی ہے اور انسانیت کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ انسان رب سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے بنائے ہیں، اور ایسا کیا ہے کہ اپنی بندگی کے نتیجے میں ان کے لیے رب سبحانہ و تعالیٰ نے جنت بنائی۔ اب رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بظاہر اسی کے بندے بن کر اگر انسانوں کو جھانسا دے دے کر ان کی جو ہے راہ کھوٹی کرے تو اس سے بڑے ظالم دنیا میں کوئی نہیں پائے جاتے۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی بندو، مولوی کا جو دین ہے اصل میں اس پر کوئی کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ پیر کا جو دین ہے اس میں کوئی کامیابی نہیں ہے، ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اس میں سب سے پہلے وہ اپنے پیٹ کا تحفظ جو ہے اس کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد باقی کام جو کرتے ہیں۔ اس دنیا نے کوئی ایسا حکم ایسا چھوڑا نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے تجارت نہ بنا رکھا۔ تو اس لیے رب سبحانہ و تعالیٰ کی خالص بندے بننے کے لیے اس کے دین کو خالص جو ہے اس کو اپنانا چاہیے۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو سارے کا سارا رب سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ رسول جو حکم دیتے ہیں وہ بھی اصل میں اسی رب سبحانہ و تعالیٰ کو حکم ہے، رسول اسی نے بھیجے، اور خود رب سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے وہ بھی پابند ہوتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ اس رب سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ بے شک عبادت جو ہے وہ قولی ہو، بدنی ہو، قلبی، بنیادی جو عبادت ہے وہ قلبی ہے، کہ خوف اور طمع جو ہے صرف رب سبحانہ و تعالیٰ سے وابستہ رکھی جائے۔ دل کے اندر جو خواہشات ابھرتی ہیں یہ رب سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں رکھی جائیں۔ ان خواہشات، جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے رب سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجیے، اور رب سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی خواہشات کی تکمیل کی جو ہے وہ آرزو رکھی جائے، اور یہ کہ اس کے برعکس عمل کرنے میں رب سبحانہ و تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ شامل حال ہو۔ یہ عبادت ہے، اصل میں دل کی عبادت ہے۔ پھر جو ہے جانتے ہی ہیں آپ کے رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، جگہ جگہ مظاہرہ بھی ہو رہا ہے۔ یہ جو نئے وسائل آئے ہیں
میڈیا کے جتنے جس قدر وسائل آئے ہیں ان میں ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیر کو سجدہ ہو رہا ہے، کہیں رکوع ہو رہا ہے، کہیں اس کی دین میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے، کہیں کسی اعتبار سے اس کو نیاز دی جاتی ہے، کہیں اس کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو رب سبحانہ و تعالیٰ کے بندو، مولوی کا جو دین ہے ناقابل قبول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہی ایسا ہے، دین فطرت ہے کہ اسے قبول کیا جائے، اور اسی دین پر چلنے میں انسان کو بے پناہ بادشاہت جنت کی مل سکتی ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔